دیکھیے بخاری شریف کا درس چند دنوں سے ہو رہا ہے. اب تک جو پڑھایا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم اصل کتاب کو شروع کر لیں. دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ کتاب کا نام ہے. کتاب کے نام کی تفصیل کو ذکر کرنے سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات اور زندگی کس طرح گزری ہے. اس میں بات آ گئی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نسب نامے کی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نسب نامہ جو آپ کے پاس موجود ہوگا، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ، یہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا. دیکھیے بردزبہ جو سب سے اوپر ہیں، جو پر دادا ہیں، پر دو بات پر لگا دیجیے. بردزبہ یہ فارسی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کھیتی کرنے والے کے لیے، کسان کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ بردزبہ یہ لقب پڑ گیا اور نام کچھ اور ہو، یا ہو سکتا ہے کہ نام ہی ہو. بہرحال بردزبہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پر دادا ہیں جو کہ ایمان نہیں لائے تھے، حالت کفر میں ان کا انتقال ہوا. یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی، لہذا ان کا ذکر ہم زیادہ اس لیے بھی نہیں کریں گے کہ وہ کفر کی حالت میں انتقال کر گئے. بردزبہ کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہے، مغیرہ ان کا نام ہے. اور مغیرہ جو ہیں انہوں نے ہی حاکم بخارا یمان بن اخنس جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اور اسی جعفی نسبت کو اور یمانی نسبت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لیا بھی ہے. تو بہرحال شروعات یہیں سے ہوتی ہے. مغیرہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا ہیں، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد پھر آگے سلسلہ ایمان والا ان کا چل گیا. کہتے ہیں مغیرہ کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام ابراہیم رکھا. ابراہیم یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں. ان کا کوئی خاص ذکر کتابوں میں نہیں ملتا. بہرحال یہ ان کا کوئی کارنامہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا جو قابل ذکر ہو، اس لیے کوئی خاص زیادہ وضاحت ان کی نہیں ملتی. ابراہیم کے یہاں پیدائش ہوتی ہے اسماعیل کی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جو اسماعیل ہے یہ بڑے عالم تھے اور بڑے محدث گزرے ہیں. اور یہ آپ مان کر کے چلیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں. انہوں نے دوسروں سے روایتیں لی ہیں، بڑے بڑے اکابرین سے روایتیں لی ہیں، جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایتیں لی ہیں انہوں نے. اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے مسافہ بھی کیا ہے. یہ آپ کو میں نے بتایا جلد نمبر 2 بخاری شریف کی غالباً صفحہ 911 کے لگ بھگ ہے، وہاں باب المصافحہ مسافے کا بیان ہے. تو مسافے میں وہاں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں ہاتھ سے مسافہ کرنے کا ثبوت ہے، وہ انہی کا ہے، اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. ایسا مجھے دھیان ہے. کہتے ہیں اب اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پیدائش ہوتی ہے امیر المؤمنین فی الحدیث یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. کنیت ابو عبداللہ، یا سوال بتایا تھا ہم نے کہ سوال یہ ہے کہ ابو عبداللہ کا ترجمہ ہوتا ہے عبداللہ کے باپ، عبداللہ کے والد. اب عبداللہ کے فادر تب بنیں گے جبکہ عبداللہ ہوگا. لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو کسی اولاد کی پیدائش ہی نہیں ہے، تو عبداللہ کہاں سے آیا؟ مختلف جوابات میں سے ایک جواب یہ دیا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کا نکاح ہوا ہو، عبداللہ پیدا ہوئے ہوں اور ان کا بستر میں انتقال ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے ان کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی. ہو سکتا ہے 1%. لیکن زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ ان کے یہاں کسی اولاد کی پیدائش ہے ہی نہیں، ان کے کوئی بیٹے ہے ہی نہیں. کہتے ہیں پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو جواب میں وہ روایت ذکر کی گئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. انہوں نے کہا تھا کہ سب بیویاں ہیں ان کی کوئی نہ کوئی کنیتیں ہیں، کیونکہ ان کی اولادیں
حضور سے نہیں تو اوروں سے تو تھی، میری کوئی کنیت ہے ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تھا عائشہ اپنے بھانجے کے نام پر، عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو، تو ام عبداللہ کہلاتی ہیں۔ عربی میں کہیں گے تو ام عبداللہ، زیر آئے گا مضاف کی وجہ سے۔ ویسے ام عبداللہ، عبداللہ کی امی، حالانکہ عبداللہ کی امی نہیں ہے، بھانجے ہیں سگے، عبداللہ بن زبیر ہے یہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن ہیں، لہذا سگے بھانجے ہونے کی وجہ سے ام عبداللہ کنیت رکھی گئی۔ معلوم ہوا کہ کنیت صرف اولاد ہی کے نام پر نہیں رکھی جاتی، کنیت کسی خاص سگے رشتہ دار کی نام پر بھی رکھی جا سکتی ہے، جیسا کہ یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ان کے بھانجے ام عبداللہ رکھی گئی، اس لیے بھانجے کے نام سے۔ پھر آگے پوری بات کرتے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 13 شوال 194 ہجری بروز جمعہ ہے، اور بخارا میں یہ جو ہے پیدا ہوئے ہیں۔ 12 دن کم تھے 62 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا ہے 256 ہجری کے اندر۔ یہ باتیں آپ نے لکھی ہیں، آپ بہت سے لوگوں نے، حضرت شیخ نے بھی اس کو لکھا ہے، بہت سے لوگوں نے ان کی پیدائش اور زندگی وغیرہ کا سارا ایک بیورا نکالا ہے۔ ولد فی صدق وعاش حمیدا ومات فی نور، یہ نکلتا ولد فی صدق سے ان کی پیدائش کا جو 194 کا عدد ہجری کا وہ بن جاتا ہے، وعاش حمیدا اس سے جو نکلتا ہے 62 سال کی عمر، ومات فی نور اور اس سے نکلتا 256 ہجری کا سال۔ پہلے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اس طریقے سے پیدائش کے سن سے اور اس طرح کے ناموں سے، ابجد حوض حقی کلمن کا جو قواعد ہیں، الف سے 1 مراد ہے، با سے 2، جو گنتیاں ہیں اس کے آدھار پر بنایا کرتے تھے کچھ لوگ، کچھ نیک فالی کے طور پر۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف واقعات آپ کے سامنے بیان کیے تھے، کیسے ان کو پریشان کیا گیا، بے پناہ پریشان کیا گیا، حاسدین اتنے زیادہ ہو گئے تھے، بے انتہا بڑے بڑے علماء نے ان سے حسد کیا، اور اس کی وجہ سے امام بخاری پریشان رہا کرتے تھے۔ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے میں نے جو ہے بیان کیا تھا کہ ان کا جب زیادہ ان کا شور ہوا اور انہیں پھر باقاعدہ جو ہے ان کے امتحانات لوگوں نے لینے شروع کر دیے، امتحانات لوگوں نے لینے شروع کر دیے اور پریشان کیا بے انتہا۔ وہ 10 لوگ کھڑے کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ 10 لوگ کھڑے کر دیے، 10 روایتیں لے کر کے، غلط روایتیں، اور اس کے بعد امام بخاری سے پوچھ چلے گئے، حضرت کہتے کہ لا عارفہ لا عارفہ لا عارفہ، مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم۔ لوگ کہنے لگے بھئی اتنے بڑے عالم ہیں، ہر روایت تو منع کر رہے ہیں۔ تو بعد میں پھر جب اپنی مسند پر بیٹھے تب بتایا، پہلے تو وہ 100 غلط روایتیں سنائی کہ 100 کی 100 غلط روایتیں یہ آپ نے بیان کی ہیں، اور 100 کی 100 صحیح روایتیں یہ ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں، وہ روایتیں غلط بیان کی ہیں۔ اس طرح ان کا سکہ اور زیادہ بیٹھ گیا۔ بغداد میں، عراق میں، ادھر کے چھیتر میں، بصرہ میں اتنے زیادہ معروف و مشہور ہستی بن گئے کہ ان کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ اور ہوتا بھی یہی تھا کہ ان کے جانے سے جہاں جاتے تھے وہاں کے جو پہلے سے علماء کام کر رہے ہیں ان کا درس ان کے مقابلے پھیکا پڑ جایا کرتا تھا۔ اب بتائیے 12 سال کا بچہ اپنے استاذ کو جب ٹوک دے، اپنے استاذ ہی کو بتا دے کہ حضرت یہ ایسے نہیں ہے روایت، یہ آپ نے ہمیں ایسے پڑھائی تھی، یا اب آپ ایسے بتا رہے ہیں۔ وہ عن سفیان عن ابی زبیر والی روایت، عن سفیان عن ابی زبیر عن ابی، حالانکہ وہ روایت تھی عن سفیان عن زبیر تھی، وہ عن ابی زبیر نہیں تھی۔ تو اس میں جو ہے امام بخاری نے اپنے استاد کو جب بتایا، استاد اندر گئے، اپنی کتاب سے چیک کیا تو واقعی امام بخاری کی بات زیادہ مضبوط نکلی۔ میں نے بتایا تھا کہ بستر میں ان کے آنکھوں میں کوئی بات ہو گئی تھی، مرض کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے۔ ماں نے رو رو کر دعائیں کہ اللہ نے ان کی آنکھیں ان کو واپس دی، اور اتنا بڑا کام اللہ رب العزت نے ان سے لیا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی، خالی خلاصہ فی الحال میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال ان کے امام بخاری کا جو آخری جو وقت ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ایک حاکم بخارا ہے اس وقت کا، خالد بن احمد زہلی، اس نے یہ کہا کہ امام بخاری اب آپ آئیے، میرے شہزادوں کو پڑھانے کے لیے آپ جو ہے گھر آئیے، گھر آ کر کے پڑھائیے، ٹیوشن پڑھا دیجیے ہمارے بچوں کو، چونکہ شہزادے اس لیے آپ کے درس میں نہیں بیٹھیں گے بچوں کے ساتھ، نہیں تو الگ لائیے آپ۔ امام بخاری نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ایسا، میں الگ سے کیسے پڑھاؤں، اس کو پڑھنا ہے آپ کے شہزادوں کو پڑھنا، انہی کے بیچ میں بیٹھ کر کے پڑھنا پڑے گا۔ تو حاکم بخارا خالد بن احمد زہلی سے اسی بات پر اندیش ہو گئی۔ اب بہرحال
دھیرے 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 ان میں رنجش ہو گئی اور پھر غیبت چغل خوریوں کا ماحول بن گیا. اتنے بڑے امام کے خلاف لوگوں نے چغل خوریاں کی ہے تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے. بہرحال وہاں سے پھر آپ وہاں سے ہٹ گئے. اس کے بعد آپ بیکند ایک جگہ ہے وہاں پر پہنچے اور چونکہ ساری جگہ پر اس نے الزام غیبت چغل خوریاں چند مسئلے مسائل جو خلق قرآن کا مسئلہ ہے وہ ساری چیزیں ایسی اڑا دی گئی تھی کہ امام بخاری کو اتنا گندا کر دیا گیا تھا. ان کا امیج لوگوں کے ذہن میں بے پناہ. تو بیکند جب پہنچے ہیں تو وہاں پر بھی ان پر الزام چونکہ عائد ہو چکے تو الٹے سیدھے وہاں سے بھی حضرت جو ہے مطلب ہٹا دیے گئے. بہرحال سمرقند کے پاس 10 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے خرتنگ. آپ کی نانی کا گاؤں ہے وہ. آپ وہاں پہنچ گئے اور وہاں جا کر کے حضرت نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ زمین میرے لیے اب تنگ ہو گئی ہے, اب میں چاہ نہیں رہا جینا. تو جب یہ اس طرح کی دعا کی اور دعا قبول ہو گئی تو خرتنگ نامی جگہ میں 256 ہجری شب یعنی عید الفطر کی رات, رمضان گزرتے ہی جو عید الفطر کے دن چاند رات جسے کہتے ہیں ہم لوگ, تو چاند رات میں عید الفطر کی رات میں 256 ہجری میں حضرت نے وفات پائی. بہرحال خرتنگ اس جگہ کا نام کیوں رکھا گیا میں نے آپ سے بتایا تھا اس بارے میں کہ خرتنگ, خر مانے گدھے کے آتے, تنگ مانے کم پونا. چونکہ جب ان کی وفات کی خبر لگی تو سب کی محبت جوش میں آئی اور ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے دور دور سے لوگ آنے لگے. تو گدھے کم پڑ گئے تھے اس جگہ پہنچنے کے لیے, اس لیے اس جگہ کا نام خرتنگ پڑ گیا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. ان کی قبر سے خوشبوئیں آتی ہیں. جو لوگ گئے ہیں بزرگان دین, جو لوگ پہنچے ہیں تو ان کی قبر کے پاس اگر جاتے ہیں تو خوشبوئیں آتی ہیں اور بنا خوشبو لگائے خوشبو وہاں پر مہکتی رہتی ہے. اللہ کا ولی وہ اپنی قبر کے اندر سویا ہوا ہے اور ساری دنیا کو علوم کی بارش کر کے جو ہے وہ جا چکے ہیں. آج دیکھ لیجئے ہم جیسے چھوٹے موٹے سب کے سب لوگ امام بخاری کی بخاری پڑھے بغیر کوئی مولوی بن ہی نہیں سکتا. اللہ نے ایسا قبول کیا. بلکہ بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ ان کے انتقال کے بعد جب قبر بنائی گئی تو قبر پر ایک نور سا برسا. اس نور کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگوں نے توبہ کی تھی کہ یا اللہ نے معاف فرما, ہم نے امام بخاری کی بڑی مخالفت کی, بڑا الٹا سیدھا کہا, یہ تو بہت ولی نکلے ہیں اور ان کی ولایت تو بہت زیادہ ہے. تو بعد میں توبہ اللہ کر کے اللہ سے معافی مانگی. مگر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, بندے سے کب مانگو گے؟ بندے کو پریشان کیا نا, حقوق العباد میں سے گڑبڑ کی ہے نا, غیبتیں تو ان سے کی ہے نا, امام بخاری کی غیبتیں کی ہیں. تو جواب تو ان کے سامنے کل میدان محشر میں دینا ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ حسد علماء میں اس قدر رہتا ہے کہ بے پناہ. امام بخاری جیسے آدمی سے اتنا بڑا حسد کر لے. بہرحال مختلف واقعات آپ کو بتائے گئے تھے. ایک واقعہ یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ 10,000 درہم یا دینار ایک تھیلی موجود تھی اور آپ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے کشتی کے اندر, بڑا جہاز تھا پانی کا. تو وہاں ایک شخص جو ہے بہروپیہ بھٹیا جسے کہتے ہیں ہم لوگ, وہ لگ گیا تھا. اس نے ساری جانکاری ان کی جو ہے لے لی تھی کہ 10,000 ان کے پاس دینار درہم موجود ہیں. اس نے کسی وقت میں رول مچا دی کہ بھئی ہمارے سارے پیسے گم ہو گئے ہیں اور 10,000 ہیں درہم یا دینار. اور اس طریقے سے جو ہے سب کی تلاشی لی گئی. اینڈ میں حضرت نے جب موقع ملتے ہی سارے کی سارے تھیلی سمندر کے اندر پھینک دی تھی چپکے سے. جب ان کی تلاشی لی گئی تو وہاں بھی نہیں ملا. تو لوگوں نے اس کو الٹا سیدھا کہا کہ جھوٹ بولتے ہو, ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں, اتنا سامان ہی نہیں کسی کے پاس, تم کیسے کہہ رہا ہو؟ بعد میں وہ آیا کہ حضرت وہ تھیلی گئی کہاں تھی, تو کہتے ہیں کہ تھیلی تو میں نے پھینک دی تھی پانی کے اندر. وہ حیران ہو گیا, جو آج کی ڈیٹ میں کروڑوں روپے کا مال تھا. حضرت نے کہا کہ میں نے جو اللہ اللہ کر کے جو روایات لکھ کر کے بخاری شریف لکھ کر کے ایک مقام بنایا ہے, اگر مجھ پر چوری کا الزام لگ جاتا تو میں متہم ہو جاتا, میری روایتیں کون لیتا. آپ دیکھتے رہتی دنیا تک جو ہے ان کا بخاری شریف کا نام لیا جاتا رہے گا اور بخاری پڑھنا پڑھانا چلتا رہے گا. بہرحال پریشان بہت زیادہ کیا, اس قدر پریشان کیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ واقعہ آپ کے سامنے بیان میں کر ہی چکا ہوں. عن سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم والی روایت پر امام بخاری نے اپنے استاد کو ٹوکا تھا. اس وقت کل 12 یا 10 دونوں باتیں, 10 سال کی عمر, زیادہ مضبوط قول. تو 10 سال کی عمر میں اپنے استاد کو ٹوک دینا امام داخلی رحمت اللہ علیہ کو, اور امام داخلی رحمت اللہ علیہ کا اندر جانا اور واپس کتاب لانا اور کہنا کہ بچے تم بتاؤ کیا ہے صحیح. تب حضرت نے بتایا کہ حضرت عن سفیان عن زبیر بن عدی عن ابراہیم ہے, یعنی آپ جسے ابو زبیر سمجھ رہے ہیں وہ زبیر بن عدی ہے. تو ان کے استاد امام داخلی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو کہا کہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے, یہی جو ہے لکھا ہوا میرے پاس, یہ غلطی مجھی سے ہوئی ہے,
بہرحال مختلف واقعات یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ پھر یہ مکہ حج کرنے جس وقت گئے تھے بستن میں وہیں پر رہ گئے، وہاں کے محدثین سے علم حاصل کیا، اس کے بعد دور دراز کے اسفار کیے ہیں اور وہاں سے علوم حاصل کیے ہیں۔ امام بخاری نے 6 لاکھ روایتوں سے منتخب کر کے بخاری شریف لکھی ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ مقررات سب کو ملا کر کے معلقات روایتیں سب کو اگر ملایا جائے تو 9082 کا قول ملتا ہے بزرگوں کا، کہ 9082 روایتیں مقررات اور معلقات متابعات ساری روایتیں، یعنی جو باب میں بھی جو معلق روایتیں آتی ہیں ان سب کو بھی اگر جوڑا جائے اور مقررات کو ختم کر دیا جائے، یہ روایت صرف 2761 بنتی ہے۔ 2761 روایتیں ہیں اصل، سمجھ گئے جی آپ بات؟ لکھ لو 761 روایتیں بنتی ہیں، یعنی اگر ساری ٹوٹل مثال دیتا ہوں، انما الاعمال بالنیات یہ جگہ 4-5 جگہ روایت آپ کو مل جائے گی تقریباً، اب اتنی جگہ روایت آگے تو اس کو ایک جوڑو، اس طریقے سے مقررات جو آتی ہیں روایتیں ان کو ایک ایک کر کے جوڑیں گے تو 2761 روایتیں جو ہے ہوا کرتی ہیں۔ باقی اب جو موجودہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ اس کے لاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، موجودہ نسخے کے اندر کل احادیث کی تعداد 7275 ہے۔ 7275 روایتیں ہیں جو کہ ٹوٹل روایتیں ہیں اتنی ہیں۔ بہرحال 6 لاکھ روایتوں میں سے یہ سمجھ لینا چھانٹ کر کے لکھی ہے، اور ہر روایت کے لیے غسل اسی میں وضو ہو جاتا، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ استخارہ پڑھتے تھے، تب جا کر کے ایک روایت لکھتے تھے۔ ہے جی 7275 روایتیں ہیں، اور مقررات ڈبل ٹربل روایتوں کو ہٹا کر کے 2761 اصل روایت یہی ہے، 2761 بس، زیادہ نہیں ہے، اور مقررات ملا کر کے ڈبل ملا کر کے 7275 روایتیں ہیں۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ 6 لاکھ روایتوں میں سے چن کر کے لکھا ہے، چھانٹ کر کے لکھا ہے، اور ہر حدیث سے پہلے غسل اور 2 رکعت نفلیں۔ دیکھو غسل میں وضو ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، یہ بیان میں پہلے بھی کر چکا ہوں، غسل جب کریں گے یا نہائیں گے تو وضو آٹومیٹک ہو جائے گا، نیت کریں یا نہ کریں، اسی غسل والے وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ غسل کر کے نہا کر کے باہر آئے ہیں اور آپ کا غسل والا وضو باقی ہے، ٹوٹا نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ نماز کے لیے دوبارہ وضو کرتے ہیں تو یہ والا وضو آپ کا مکروہ کہلائے گا۔ جب تک پہلے والے وضو سے کوئی عبادت نہ کر لیں، قرآن نہ پڑھ لیں، نفل نہ پڑھ لیں، تب تک دوبارہ آپ وضو پر وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں کوئی عبادت کر لی آپ نے، ابھی آپ کا وضو بھی ہے، پھر آپ وضو کر لیں تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا، نہ سمجھ میں آئے تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں آپ۔ سمجھ گئے جی؟ ہاں غسل میں وضو ہو جاتا ہے، اب یہ وضو آپ کا باقی ہے، آپ باہر آئے ہیں، اب آپ دوبارہ سے نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، حالانکہ وہ وضو باقی تھا، یہ وضو مکروہ ہو گیا۔ ہاں اس وضو سے عبادت کر لیں، کوئی آپ قرآن پڑھ لیں قرآن ہاتھ میں لے کر کے، یا آپ نماز پڑھنے 2-4 رکعتیں، ابھی آپ کا وضو ہے، پھر دوبارہ وضو کرنا چاہ رہے ہیں، وضو پر وضو، تو آپ کو ملے گا ثواب۔ لیکن اگر ابھی کوئی عبادت نہیں کی ہے، پہلے والے وضو سے بنا کوئی عبادت کرے دوبارہ وضو کرتے ہیں تو مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جی۔ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں 22 روایتیں ثلاثیات کہلاتی ہیں، ثلاثیات سا نکال رہا ہوں میں، ثلاثیات جی باہر رکھ کے نکلتا ہے سا۔ تو ثلاثیات جو ہیں 22 ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے ثلاثیات؟ امام بخاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف 3 واسطے، یہ سب سے کم واسطے والی روایت ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف 3 واسطے، جی ثلاثیات وہ روایتیں کہلاتی ہیں کہ جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف 3 واسطے ہیں۔ باقی تو 4 واسطے والی بہت ہیں، 5 واسطے والی بہت ہیں، 6 واسطے والی بہت ہیں، لیکن یہ سب سے کم واسطے ہیں۔ امام بخاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف 3 واسطے، ان روایتوں کو کہتے ہیں ثلاثیات۔ یہ سب سے مضبوط روایتیں ہیں، کیا کریں؟
آدھی بات سمجھ میں آئی، آدھی نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں سا سے ہے، یہ سا سے ہے، ثلاث یا الف با تا سا، یہ والا سا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف 3 واسطے ہیں، اسے کہتے ہیں ثلاثیات۔ یہ 22 ہیں بخاری شریف میں، پوری بخاری میں کل 22 ہیں، اور یہ سب سے زیادہ کم واسطے والی روایتیں ہیں، ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اور ایک چیز اور نوٹ کرنے کی، یہاں یہ 22 ثلاثیات روایتیں ہیں، اور یہ 22 کی 22 میں سے 20 حدیثیں ہیں جو حنفی راویوں سے ہیں۔ امام بخاری نے ان کو حنفی راویوں سے لیا ہے، حنفی شیوخ، حنفی راویوں سے لیا ہے، 22 میں سے 20۔ اب سمجھ لیجئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم بھی حنفیت سے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، وہ بات آپ سے میں نے ذکر کر دی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بخاری شریف لکھنے کا داعیہ کہاں سے پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا؟ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کاش تم میں سے کوئی شخص ایسی کتاب لکھے کہ جس میں اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہو۔ اب حدیثیں بہت ہو گئی ہیں، پھیل گئی ہیں، لہذا کوئی جامع اور مختصر کتاب کوئی لکھ دی جائے۔ تو یہ کسی نے اظہار کیا تھا، اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں امام بخاری کے دل میں لگ گئی یہ بات، یہ انشاءاللہ ہم ہی کریں گے۔ اللہ نے یہ توفیق بھی حضرت جی کو دی اور یہ بات ٹھان لی کہ انشاءاللہ، اس لیے کہتے ہیں کہ مختصر ہے، یہ مختصر ہے، یہ 2 جلدوں میں۔ ہاں یہ ہے جی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا تھا، یہ بات حضرت شیخ نے فرمایا، ہمارے استاد محترم نے، کہ یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہاں محفل میں کسی شخص نے کہا، دیکھو کمال کی بات دیکھیں آپ، کسی شخص نے کہا، اس شخص نے کہہ دیا امام بخاری کی بخاری لکھی گئی۔ اب سوچو جس شخص کے کہنے سے، رہنمائی کرنے سے امام بخاری نے بخاری لکھی اور آج تک ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، کیا اس کو ثواب نہیں پہنچتا ہوگا؟ لیکن اس شخص کا نام بھی ذکر نہیں، کتنا اخلاص والی بات ہو گئی، نام گم ہے بالکل، اور اس تک ثواب جا رہا ہے کتنے کروڑوں لوگوں کا، لاکھوں لوگوں کا۔ جی یہ باتیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے بخاری شریف کا نام کا نمبر آیا تھا، اسے بھی آپ سن لیجئے مختصر۔ بخاری شریف کا چونکہ میں پورا جب تک پڑھا چکا ہوں اس کو میں مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ کا لکھا ہوا بھی ہے، اس سے آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گا، تاکہ اب جو ہے بخاری شریف کو صحیح طریقے سے شروع کیا جا سکے۔ بخاری شریف کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ پورا نام ہے۔ اس میں دیکھیں جامع، پہل کا لفظ ہے جامع۔ جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 قسم کی روایتیں ہوں، 8 فنون پر روایتیں ہوں، 8 اقسام کی روایتیں ہوں، اس کو کہتے ہیں۔ وہ 8 اقسام کیا ہیں، 8 فنون کیا ہیں؟ سیر، آداب و تفسیر و عقائد، فتن، اشراط و احکام و مناقب، یہ بیان کیا جا چکا تھا، اور یہ 8 کو الگ الگ تفصیل سے بیان کیا تھا۔ نمبر 1 پر ہے سیر، یہ سیرتن کی جمع ہے، اس کے معنی اسلام کا جنگی اور حربی نظام کہلاتا ہے۔ اس میں کتاب المغازی آپ کی لیے آئے گی انشاءاللہ، اس میں جنگی نظام، غزوہ بدر، احد وغیرہ آئیں گے انشاءاللہ۔ آداب نمبر 2 پر ہے ادب کی جمع ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کو عربی میں لکھوایا تھا ہم نے، ما یحمد فعلہ ولا یذم ترکہ، کہ یعنی اس کام کے کرنے والے پر اس کی تعریف کی جائے، چھوڑنے پر اس کی برائی نہ کی جائے، اس طریقے کو کہتے ہیں ادب۔ جی جیسے اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا، یہ بھی ایک ادب ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ آگے نمبر 3 پر تھا تفسیر، میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اس کے لغوی معنی ہے کھولنا، واضح کرنا، اور اصطلاحی معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو کھولنا۔ باقی جب آپ تفسیر پڑھی ہوگی آپ نے، اور تفسیر کی جو ہے علم تفسیر کی تعریف، غرض و غایت اور موضوع وہاں آپ نے پڑھا ہوگا، یہاں ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا تھا جی؟
عقائد عقیدے کی جمع ہے، دین کی بنیادی باتوں کو کہتے ہیں، اور ایسی بنیادی باتیں کہ جس کو ماننا ضروری ہوتا ہے، ان کو مانے بغیر ایمان والا نہیں بن سکتا، اور اس میں کتاب التوحید وغیرہ آپ کی آئے گی انشاءاللہ، کتاب الایمان بھی اسی میں سے ہے۔ لیکن 5 نمبر پر ہے فتن، یہ فتنتن کی جمع ہے، فتنتن کی جمع ہے، یہ فتنتن کی جمع ہے، اس کے اصل معنی آتے ہیں آزمائش، لیکن یہاں مراد وہ واقعات ہیں جو مستقبل میں پیش آنے والے ہیں، مستقبل کے وہ واقعات جو پیش آنے والے ہیں۔ مومنین کے لیے امتحان کی گھڑی ہوگی، اور امتحان ہوگا کہ دیکھتے ہیں ایمان والا اس کا پیر یہاں لڑکھڑاتا ہے یا اس کا پیر لڑکھڑاتا نہیں ہے، یہ اس کا ایگزام ہونا ہے، اس لیے اس کو فتنتن کی جمع آزمائش بولتے ہیں۔ اور بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات آپ کو جو ہے ملیں گے اس طرح سے، بہرحال اس کو بتانا مقصد بھی نہیں، فی الحال مختصر کر کے ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 7 اشراط، میں نے بتایا تھا کہ شرطن کی جمع نہیں ہے، شرطن کی جمع ہے، شارع را پر زبر لگائیں گے تب صحیح بیٹھے گا، کیونکہ شرطن کی جمع شروط اور شرائط آتی ہے، یہ اشراط ہے، شرطن کی جمع، اس کے معنی علامت کے آتے ہیں، کتاب میں کئی جگہ آپ کو مل جائے گا، آپ نے مشکات کے اندر ہی پڑھا ہے اشراط الساعہ، یعنی قیامت کی علامتیں، تو اس کے اندر قیامت کی علامتیں باقاعدہ بیان کی گئی ہیں، بہت ساری روایتیں آپ کو مل جائیں گی اس میں، تو بہرحال یہی ہے۔ دیکھیے 7 نمبر پر کیا تھا، احکام، حکمن کی جمع، قانون کو کہتے ہیں، شریعت کے قانون کو کہتے ہیں وہ احادیث ہے جس کے اندر احکامات بیان کیے گئے ہیں، لہذا اس کتاب میں احکامات والی روایتیں بھی ہیں، اس لیے یہاں پر احکام کو بھی ذکر کیا گیا۔ مناقب 8ویں نمبر پر، منقبت کی جمع، اس کو فضائل اور کے معنی آتے ہیں، فضیلت کے معنی آتے ہیں، فضائل اور فضیلت کے معنی آتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو موجود شخصیتیں ہیں کہ ان سے پہلے گزشتہ انبیاء کے فضائل ہیں، صحابہ کے فضائل ہیں، امام مہدی کے فضائل ہیں جو آئندہ آئیں گے، اس طرح کی روایات کو مناقب اور منقبت کی روایتیں کہتے ہیں۔ یہ 8 ہو گئے جی، تو لہذا الجامع میں 8 باتیں، 8 کا بیان آپ کے سامنے ہوا۔ آگے بڑھیں، المسند دوسرے نمبر پر، الجامع المسند، مسند ان روایات کو کہتے ہیں جو با سند ہو اور بے سند نہ ہو، بے سند روایتوں کی کوئی اہمیت اسلام میں نہیں ہے، لہذا با سند ہو اور سند بھی صحیح ہونی چاہیے، تو وہ آئے گا آگے صحیح والی بات۔ پہلے تو یہ کہ با سند روایتوں کو کہتے ہیں، آگے میں نے چھوٹی سی بات اس کے اندر بتائی تھی آپ کو کہ مسند لفظ ہے، مسند نہیں ہے، بعض لوگ اس کو مسند پڑھ دیتے ہیں، تو مسند کہنا غلط ہے، مسند کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، جس جگہ بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں مسند، اور مسند کہہ دیتے ہیں وہ روایتیں جن کی سند بیان کی گئی ہو، با سند روایتوں کو بولتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے جی، اچھا جی، اور آگے بڑھیں، یہ بات بیچ میں آئی تھی اس لیے میں نے اس کو ذکر اس وقت میں کیا تھا آپ کے سامنے۔ اچھا جی، اور بھی کئی ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی تھی، آپ کو اگر یاد ہوگا کہ مشکات شریف ہے، میں نے مجردات بتائی تھی، مجردات وہ روایتیں جس میں سے راویوں کے ناموں کو نکال لیا گیا ہو، جیسے کہ مشکات کی روایتیں ہیں۔ معلقات، امام بخاری نے باب کے اندر ذکر کی ہیں، معلقات روایتیں ان کو جو ہے بولتے ہیں ہم لوگ، معلقات روایتیں بولتے ہیں ان کو ہم لوگ، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر میں نے کی تھی۔ پھر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں 2 طرح کی حدیثیں ہوا کرتی تھی، صحیح اور ضعیف، اور تیسری قسم موضوع، اس کو حدیث نہیں کہتے ہیں، لہذا صحیح اور ضعیف۔ لیکن آگے چل کر کے اگلا دور جب آیا ہے اور اس دور کے بعد میں راوی بڑھ گئے، جھوٹ بڑھ گیا اور بہت ساری چیزیں بڑھ گئیں، تو اس کے اصولوں کو قائم کرنا پڑا۔ جب اصولوں کو قائم کرنا پڑا تو لہذا اب یہ بڑھ کر کے 4 صدی ہجری کے لگ بھگ بہت سارے مصنفین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور بڑے بڑے اکابرین نے یہ راوی کا بیان، پھر حدیث کی قسمیں، حدیث معضل، حدیث مقطوع، منقطع، مرفوع وغیرہ کتنی ساری قسمیں بڑھ گئی ہیں، تو لہذا وہ ساری چیزیں بعد میں ہوئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 6 صدی ہجری کے اندر، 4 نہیں، 6 صدی ہجری کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تقریب نامی ایک کتاب لکھی، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تدریب کے نام سے اس کی شرح بھی کی تھی، اس میں راویوں کے حالات لکھے گئے۔ پھر 9ویں صدی ہجری کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نخبۃ الفکر، نزہۃ النظر وغیرہ، اور ایسی ہوتے آج تک حدیث کی اقسام بڑھتی چلی گئی، اور یہ بڑھانا ضروری بھی تھا تاکہ کوئی ایرا گیرا نتھو خیرا حدیث میں منمانی باتیں نہ کرنے لگے۔ آگے دیکھیں جی،
الجامع المسند کے بعد الصحیح، اور صحیح سے مراد کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صحیح روایتوں کو لانے کا التزام کیا ہے، اور کتنی ہیں؟ 6 لاکھ میں سے وہ آپ کے سامنے بیان اوپر ہو چکا ہے۔ 7275 ہیں جو اس وقت موجودہ ہیں، باقی 9082 کا بھی قول ہے، اور باقی جو ہے 2161 میں نے بتائی تھی اوپر ابھی وہ، تو وہ جو ہے اتنی روایتیں ہیں۔ تو یہ اتنی روایتیں ہیں، یہ بھی آپ جو ہے ذہن میں رکھیں۔ تو بہرحال یہ فاطمۃ الزہرا والوں کا تو گھنٹہ نہیں ہے، انٹرویل ہو گیا نا ان کا، آپ کا تو انٹرویل ہو گیا، فون کیوں لگایا آپ نے؟ وقفہ ہو گیا آپ کا آدھے گھنٹے کا، آپ لوگ رکھ دو فون۔ جی آپ کا تو گھنٹہ نہیں ہے نا یہ والا، ابھی رک کے کرنا، گھنٹہ پڑھا رہے ہیں ذرا ہم تھوڑا سا بخاری شریف کا۔ دیکھیں جی یہ ہو گیا آپ کا۔ اس کے بعد ایک لفظ آیا تھا المختصر کے نام سے، مختصر، اس کو مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر مختصر اسم مفعول ہی اس کو ہم ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ مختصر ہے، کیوں مختصر ہے جی؟ کوئی 6 لاکھ میں سے چھانٹ کر کے لکھی ہے، 6 لاکھ روایتوں میں سے تلاش کر کے یہ روایتیں لی ہیں، لہذا مختصر ہو گئی۔ اور اسی لیے امام بخاری نے خود اس بات کو لکھا بھی ہے، مقدمے کے اندر امام بخاری نے خود یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ما ادخلت فی کتاب الجامع الا ما صح وترکت کثیرا من الصحاح لحال الطول، فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی روایتیں بخاری شریف میں لکھی وہ تو سب صحیح ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری صحیح لکھ دی ہیں، ساری صحیح میں سے کچھ صحیح میں نے اس میں لکھی ہیں، باقی بہت ساری صحیح روایتیں میں نے چھوڑ دی ہیں تاکہ کتاب میری لمبی نہ ہو جائے بلکہ مختصر رہے۔ اب یہ مختصر ہے۔ اچھا جی یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، یہ بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا۔ دیکھیں اس کے بعد آئے گا من امور، لفظ امور آیا، آپ کو بتایا تھا کہ امور امر کی جمع ہے جس کے معنی کام کے اور معاملے کے آتے ہیں، اور یہاں پر مراد ہے امور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات اور اوصاف۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اقوال آپ جانتے ہیں باتوں کو کہتے ہیں، افعال آپ کاموں کو جانتے ہیں، تقریرات کسے کہتے ہیں؟ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور آپ نے اس کام کو دیکھ کر کے اس کو نکیر نہ فرمائی ہو، جس کا مطلب وہ کام جائز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقریر۔ وہ والی تقریر نہیں ہے بیان والی، یہ ہے جی۔ باقی یہاں جو قید لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ کے لفظ سے معلوم ہوا کہ مرفوع روایتیں ذکر کریں گے، موقوفہ اور مقطوعہ نہیں۔ موقوفہ وہ روایتیں جو صحابی تک پہنچتی ہوں، مقطوعہ وہ روایتیں جو تابعین تک پہنچتی ہوں، اور مرفوعہ وہ روایتیں ہیں کہ جو حضور تک پہنچتی ہوں، لہذا اس میں حضور تک جو روایتیں پہنچتی ہیں انہی کو لیا جائے گا۔ یہ ہے جو وہ الگ بات ہے کہ ضمناً یہ وہ باتیں بھی لائے ہیں جس میں صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی ہیں، لیکن اصل جو بخاری اس کے اندر مرفوعی روایتیں ہیں، یہ ہے جی بات۔ اس کے بعد کا لفظ تھا سنن، میں نے بتایا تھا کہ یہ سنتن کی جمع ہے۔ اس کے بعد آپ سے بتایا تھا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے، اس میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، اس میں 3 مادے ہوتے ہیں، 2 افتراقی اور 1 اجتماعی۔ پہلا افتراقی مادہ جس کے اندر حدیث ہو اور وہ سنت نہ ہو، حدیث ہو سنت نہ ہو، اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، توضؤ مما مست النار، کہ وضو کر لو اس چیز کے کھانے کی وجہ سے جو جس کو آگ نے چھوا ہو، یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز کو آپ نے کھایا ہے تو اس کے بعد وضو کرنا پڑے گا۔ یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ منسوخ ہو گئی ہے، منسوخ ہوگی تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کچھ باتیں اس کے اندر آپ کو میں نے بتائی، جن لوگوں کے دانتوں کے اندر پائرے وغیرہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی تھی کہ ان کو وضو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دانتوں میں کوئی چیز دباتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بوٹیاں چباتے ہیں تو اس سے ان کے دانتوں میں خون نکلتا ہے۔ اگر وضو کر کے کھانا کھا رہے ہیں تو دوبارہ وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ غالب گمان ان کا یہی ہوتا ہے کہ ان کے دانتوں سے خون نکلتا ہے، اس کی وجہ سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مسواک کرنی چاہیے۔ یہ بات بھی یہاں ذکر کی گئی تھی آپ سے۔ اچھا جی یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ ایک مادہ افتراقی ہوا، یہ تو افتراقی والا مادہ ہوا ایک۔
दूसरा इफ्तराकी मादा मैंने आपसे बयान किया था कि देखो वो ये है कि हदीस तो ना हो लेकिन सुन्नत हो, वो सहाबाए किराम की सुन्नतें हैं, वो हदीस तो नहीं कहलाएंगी लेकिन वो सुन्नत कहलाएंगी। उसमें हजरत उमर का मैंने बताया था 20 रकात तरावी बाजमात पढ़ाना, ये हजरत उमर की सुन्नत है, इसको हदीस नहीं कहेंगे। हजरत उस्मान गनी का दूसरी अजान को नाफिज करना, दूसरी मतलब है तो पहली, हमारे हिसाब से पहली बनेगी, पहले होती है, लेकिन हुजूर के जमाने के हिसाब से अजान दूसरी बनेगी, क्योंकि पहली अजान जो थी वो आज तक होती है मिंबर के सामने, और दूसरी अजान जो हम ये पहले होती है, इसका इजाफा हजरत उस्मान गनी ने किया, तो इसको हजरत उस्मान गनी की सुन्नत कहेंगे, लेकिन इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हदीस है। चलिए जी, ये हो गया 2 इफ्तराकी मादे। बाकी 98% रिवायतें सुन्नत भी हैं और हदीस भी है। यह बात आपसे मैंने जिक्र की थी कि सुन्नत भी हैं और हदीस भी हैं, 98% रिवायतें। तो दो किस्म की रिवायतों में ये बातें हैं, बाकी तो नहीं है। अच्छा जी, ये आपसे जो है बातें सारी हो चुकी हैं। अब क्या रह गया जी? लास्ट हो गई थी ये बात, यहाँ अब रह गया शायद अय्याम का लफ्ज रह गया। अय्याम यौमुन की जमा है, अय्याम यौमुन की जमा है, इसके माना दिन के आते हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह के दिन मुराद है, यानी अजीम वाक़यात, जिन दिनों में अजीम वाक़यात पेश आए हैं और जो इताअत करने वाले अलग हो गए और बेइताअत अलग हो गए, तो लिहाजा उस तरह के अजीम वाक़या हजरत मूसा का वाक़या जो फिरौन के साथ जंग वाला वाक़या है, हजरत मूसा का पार हो जाना समंदर से और फिरौन का गर्क हो जाने वाला वाक़या, ये अय्यामुल्लाह कहलाता है, अल्लाह के अय्याम अजीम वाक़यात कहलाते हैं। जंग बदर भी उसी में से, ग़ज़वे उहद भी उसी में से, इस तरह के जो अजीम वाक़यात कहलाते हैं उनको अय्यामुल्लाह कहा जाता है। ये है जी बातें। अच्छा जी, ये हो गया आपका। इसके बाद तो कोई बात नहीं थी। सुन्नत का लफ्ज बताया था आपको मैंने कि लफ्ज सुन्नत कहते हैं अब तरीक़तुल मसलूक़तु फ़िद्दीन, वो तरीक़ा जो दीन में राइज चला आ रहा है उसे कहते हैं सुन्नत। जो तरीक़ा दीन में चला आ रहा है राइज, उसे कहते हैं सुन्नत। ये है जी बात। अब ये सारी बातें आपके सामने मेरे ख्याल में वजाहत के साथ में आ चुकी हैं। अब क्या रह गया है? मेरे ख्याल में आप जरा सा ये और लिख लें कि दौरे में आप जो पढ़ रहे हैं 6 किताबें हैं आपकी, ये बड़ी बड़ी 6 किताबें इमाम बुखारी की, इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ और बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्न माजा और अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और नसई, ये है जी। इनके आप मुसन्निफीन के पैदाइश वफात आप लिख लें, बस ये थोड़ी सी बात आप लिख करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इमाम बुखारी का आप लिख चुके हैं 256 हिजरी में इनकी वफात हुई है। इमाम मुस्लिम का भी आप लिख लीजिए 261 हिजरी में हुई है इनकी वफात। इमाम मुस्लिम की वफात 261 हिजरी में, खाली वफात लिखी थी। इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह की वफात 273 हिजरी, इमाम मुस्लिम की। इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह का 273 हिजरी, इब्न माजा 273। इमाम अबू दाऊद की वफात 275 हिजरी, इमाम अबू दाऊद 275। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह 279, 279। अबू दाऊद वाले हैं 275, अबू दाऊद वाले हैं 275 और इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं 279। इमाम तिर्मिज़ी 279, 279।
امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ 303 ہجری، 303 امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سب ایک ہی زمانے کے مصنفین ہیں، سب ایک ہی زمانے کے۔ امام نسائی کی 303۔ آواز کٹ گئی آپ کی، بتاؤ۔ امام ترمذی لکھیں 279، 279 اور نسائی شریف والوں کی لکھیں 303۔ 303 303 جی 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 303۔ یہ تیسرے دور تک کا معاملہ ہے، تیسرے دور کے مصنفین کہلاتے ہیں یہ۔ اب تیسرے دور کے مصنفین نے جو روایتیں چھوڑ دی تھی وہ ان کے بعد کے مصنفین نے لکھی ہیں۔ بعد کے مصنفین نے جو روایتیں انہوں نے چھوڑ دی تھی وہ ساری روایتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اس کے بعد ساری حدیثیں مدون ہو گئیں، ساری حدیثیں مدون ہو چکی۔ بس جی، اب وحی کا بیان شروع ہو جائے گا آپ کا، بخاری شریف کے اسباق شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی اور آج پورا ہی خلاصہ ذکر کر دیا جو آپ تک لکھوایا تھا آپ کو میں نے جی۔ ساری حدیثیں مدون ہو گئی یعنی لکھی جا چکی، یعنی لکھی جا چکی۔ بس جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا۔ مسئلہ سمجھیں، پھر عبارت سے اس کو ملا ملا کر کے دیکھیں گے۔ کسی عورت کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، دھیلا ہے، سب کچھ ہے، آنے جانے کا اسباب ہیں، پیسہ جوڑ لیا تھوڑا تھوڑا کر کے، کام دھام کر کے، کیسے کیسے کر کے اس نے پیسہ جوڑ کر کے اتنا پیسہ کر لیا ہے کہ جس سے اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ عورت پر حج فرض ہونے کے لیے شرط ہے محرم کا ہونا۔ اب شوہر نے تو کر دیا منع کہ بھی میں تو نہیں جا رہا، تو عورت نے اپنے سگے بھائی سے بات کی، سگا بھائی تیار ہو گیا، یا سگے بھانجے سے، یا سگے بھتیجے سے، یا سگے دادا سے، یا سگے نانا سے، یا سگے ابا سے۔ اس طرح کے جو محرم رشتے ہیں جن سے ہمیشہ کا نکاح حرام ہے، ان میں سے کسی ایک کو انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارا خرچہ میں اٹھاؤں گی، میرے پاس 4 دنی 8 لاکھ روپے ہیں، 4 لاکھ میں میرا ہو جائے گا، 4 لاکھ میرے ساتھ چلو۔ وہ ہو گئے تیار۔ اب شوہر کو معلوم ہوتا ہے کہ جناب آپ کی زوجہ محترمہ نے اپنے سگے محرم کو حج پر جانے کے لیے ریڈی کر لیا ہے، چونکہ آپ کی محترمہ پر حج فرض ہے مال کی وجہ سے، بلکہ ان کے پاس تو ڈبل مال ہے، اس کا بھی مال ہے گا جس کو ساتھ میں لے کر کے جائیں گی۔ تو اب کیا شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ منع کر دے؟ کیا شوہر کو منع کرنے کا اختیار ہے؟ یہ ہے جواب یہ ہے احناف کے نزدیک بالکل بھی منع کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ حج فرض ہے اور فرض عمل سے روکنے کا اختیار شوہر کو نہیں ہے۔ جو شرائط کی پوری ہو گئی، محرم کا ہونا باقی تھا، وہ بھی اسے کوئی نہ کوئی مل گیا اپنے گھر میں سے محرم، اب روکنے کا کوئی بات نہیں بنتی۔ وہ اپنے سگے بھائی، سگے بھتیجے، سگے بھانجے، سگے جو محرم ہے اس طرح کے، ان میں سے کسی کے ساتھ جا سکتی ہے اور شوہر اسے روک نہیں سکتا۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ حج فرض ہے، اور جیسے کہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے تو کیا شوہر اسے روک سکتا ہے؟ بتاؤ جی، کیا شوہر کو روکنے کا حق ہے کہ نماز فرض ہے میں اسے روک دوں نماز مت پڑھو؟
نہیں روکنے کا حق ہے۔ روزہ فرض ہے، کیا روکنے کا حق رکھتا ہے شوہر؟ نہیں رکھتا ہے۔ لہذا فرائض کو روکنے کا جب اسے اختیار نہیں ہے تو یہاں پر بھی حج سے روکنے کا اسے اختیار نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں یہ بتائیے۔ اب اسی میں اگلا مسئلہ، اگر حج فرض ہو تو یہی مسئلہ ہے کہ شوہر کو روکنے کا اختیار نہیں جبکہ محرم مل گیا، لیکن اگر نفلی حج ہے، حج پہلے کر کے آ چکی ہے، شوہر نے اپنی محنت کی جو کمائی ہے گاڑھی کمائی سے حج کرا دیا تھا، اب دوبارہ جانا چاہتی ہے، شوہر منع کر رہا ہے، محرم بھی مل گیا ہے، پیسہ بھی موجود ہے، اب شوہر منع کر رہا ہے نفلی حج کے لیے، تو قطعا نہیں جا سکتی، اب نہیں جا سکتی۔ شوہر کے منع کرنے سے نفل کو روک سکتا ہے، نفلی روزے کو روک سکتا ہے شوہر، نفلی نماز سے روک سکتا ہے شوہر، نفلی کاموں سے روک سکتا ہے شوہر، نفلی حج سے روک سکتا ہے شوہر، ان چیزوں سے تو روک سکتا ہے لیکن فرائض سے نہیں روک سکتا۔ تو جب تک وہ فرض تھا تب تک تو روکنا منع تھا، اب فرض پورا ہو چکا ہے، اب نفلی حج کے لیے جا رہی ہے تو شوہر کو روکنے کا اختیار ہے۔ سمجھ میں آئی بات یہ مسئلہ؟ اب اسے عبارت سے ملاؤ۔ وَإِذَا وَجَدَتْ، اور جب مل جائے محرمن، کوئی محرم، عورت کو محرم مل گیا، 10 شرطیں پوری ہو چکی تھی اس کی، 11ویں شرط محرم کی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ محرم رشتوں میں سے کوئی رشتہ والا مل گیا، کوئی رشتہ ایسا مل گیا کہ جو محرم بھی ہے، اس سے ہمیشہ کا نکاح حرام ہے، کسی طرح کا فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اور پلس یہ ہے کہ اس کا خرچہ بھی اس کی جیب میں موجود ہے، 4 کی جگہ 8 لاکھ، اب اس نے انتظام کر لیا، شوہر کو معلوم ہوا تو شوہر منع کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں لم یکن للزوج منعها، نہیں اختیار ہے شوہر کو اس کے منع کرنے کا، نہیں ہے شوہر کے لیے اس کا منع کرنا، شوہر منع نہیں کر سکتا، اسے اختیار منع کرنے کا اب نہیں دیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ لیکن اتنا ضرور ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر روکنے کا حق موجود ہے جی، روکنے کا حق موجود ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے۔ دیکھو امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ عورت پر شوہر کا بھی تو حق ہے، اب اگر وہ حج پر جا رہی ہے تو اپنے حق کے لیے روک سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا حق تو پوری زندگی ہے اور یہ حج والا فرض تو ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، لہذا روکنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، اپنے محرم کے ساتھ اس کو جانے دیا جائے۔ نہیں سمجھ میں آئی جی؟ ہاں نفلی حج سے روک سکتے ہیں، نفلی حج سے روک سکتے ہیں، شوہر اپنے حق کی وجہ سے نفلی حج سے روک سکتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہاں آئے گا آپ کے سامنے، اگلی عبارت کے اندر ہے، دیکھو وَلَهَا أَن تَخْرُجَ مَعَ كُلِّ مَحْرَمٍ إِلَّا يَكُونَ مَجُوسِيًا، کہتے ہیں عورت کو اختیار ہے کہ وہ نکلے ہر محرم کے ساتھ، کوئی سا بھی محرم ہو، اس کا سگا بھائی ہو بالکل جا سکتی ہے، سگا بھتیجا، سگا بھانجا، اور بھی کئی رشتے بتائے تھے آپ کو میں نے سگے والے، جا سکتی ہے، لیکن اس کو ذہن میں رکھ لینا، اگر ان سگے رشتے داروں میں کوئی مجوسی ہے، مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، کافر ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، لہذا اس کو لے کر کے، حالانکہ چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو، سگا ابائی کیوں نہ ہو، سگا چچا سگا ماما کیوں نہ ہو، اگر وہ مجوسی سے تعلق رکھتا ہے، آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے، تو اس کے ساتھ محرم ہونے کے باوجود بھی نہیں جا سکتی ہے۔ کیوں جی؟ جب سگا بھائی ہے وہ صحیح ہے، یہ ایمان والی ہے، وہ جو ہے غیر ایمان والا ہے، اور غیر ایمان والے میں مجوسی ہے وہ، اور مجوسی کے اندر کیا ہے یہ کہ آگ کی پوجا کرتا ہے، تو بہن کو لے کر کے جا سکتا ہے، بھائی بہن کو لے کر کے جا سکتا ہے تو محرم سگا بھائی ہے، لیکن وہ ہے مجوسی، کہتے ہیں اگر مجوسی ہے تو نہیں لے جا سکتا، نہیں جا سکتی اس کے ساتھ، بھائی اگر مجوسی ہے، چچا اگر مجوسی ہے، ماما اگر مجوسی ہے، سگا بھتیجا سگا بھانجا اگر مجوسی ہے، قطعی نہیں جا سکتا، صاف سی بات۔ یہودی ہو اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، عیسائی ہو اس کے ساتھ جا سکتے ہیں،
ان سب کے ساتھ۔ وہ الگ بات ہے کہ حرم شریف والے ایریے سے باہر اس کو روک دیا جائے گا اور وہاں سے جا کر کے اپنا حج کر کے واپس اس کے پاس میں آ جائے گی۔ لیکن کہتے ہیں یہودی، عیسائی اور بھی مذہب کئی سارے ہیں، ان کے ساتھ میں جا سکتی ہے، بھائی کے ساتھ میں جا سکتی ہے، لیکن اگر مجوسی ہے بھائی آگ کی پوجا کرنے والا تو وہ محرم ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس کی وجہ سمجھو، اس میں لکھی ہوئی دیکھو آگے، لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ إِبَاحَةَ مُنَاكَحَتِهَا، یہ وجہ ہے اس لیے نہیں جا سکتی ہے، اس لیے کہ مجوسی مذہب میں بہن سے نکاح کرنا حلال ہے۔ سگی بہن سے نکاح کرتے ہیں وہ لوگ بدبخت، سگی بہن سے نکاح کرنا چونکہ مجوسی مذہب میں جائز ہے، جو فتنے والی بات تھی وہ یہاں موجود ہے، لہذا اگر وہ مجوسی ہے تو اس کے ساتھ بالکل نہیں جا سکتی ہے، چونکہ اس سے نکاح کرنے کا ان کے ہاں عقیدہ ہے کہ سگی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کے آس پاس بھی نہ بھٹکے۔ تو کہتے ہیں وَلَهَا أَن تَخْرُجَ مَعَ كُلِّ مَحْرَمٍ، کہ عورت کو اختیار ہے کہ جس محرم کے ساتھ چاہے جائے، لیکن الا ان یکون مجوسیا، مگر یہ کہ اس کا محرم مجوسی ہو، تو محرم مجوسی ہو تو بالکل نہ جائے۔ وجہ یہی ہے کہ مجوسی محرم ہوگا تو چونکہ اس کے ہاں اعتقاد اور عقیدہ یہ ہے کہ سگے رشتہ دار سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، تو ایسے کے ساتھ بھیجنا یہ فتنے سے خالی نہیں ہے، لہذا نہیں جائے گی، اس کو محرم کی لسٹ میں مانا ہی نہیں جائے گا۔ اب بات آئی محرم تو ہے لیکن بالغ بچہ ہے، 10 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ ہے تو محرم، سگا بھائی، سگا بچہ، سگا بھانجا وغیرہ ہے، تو کیا اس کے ساتھ جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے، دیکھو آگے کا لکھا ہوا ہے اس میں، وَلَا عِبْرَةَ بِالصَّبِيِّ، کہ بچے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، بچے کا تو ہونا نہ ہونا برابر ہے، لہذا اگر محرم ڈھونڈنا ہو تو بالغ ہو، محرم ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو، اگر بالغ نہیں ہے، نابالغ بچہ ہے تو اس کے ہاتھ پکڑ کر کے نہیں جا سکتے۔ پلس اور اگر وہ بالغ تو ہے محرم لیکن پاگل ہے، مجنون جسے کہتے ہیں، مجنون، تو کہتے ہیں مجنون کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، مجنون سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، جو جتنے والی بات ہے وہ جو کی دو باقی رہ جاتی ہے۔ مجنون کسی کو روک نہیں سکتا، کسی کو جواب نہیں دے سکتا، حفاظت نہیں کر سکتا ہے، تو لہٰذا بچے اور مجنون کا اعتبار نہیں ہے، چاہے محرم اس کا بالغ بچہ ملے تب بھی نہیں جا سکتی اس کے ساتھ، اس کا محرم مجنون پاگل ہو تب بھی اس کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے، اس کا محرم مجوسی ہو جو جس کے یہاں پر یہ ہے کہ سگے محرم رشتے سے بھی نکاح کرنا ان کے ہاں جائز ہوتا ہے، لہذا اس کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی ہے۔ اب بچے وہ محرم جن کے یہاں عقیدہ ایسا نہ ہو سگے رشتے دار سے نکاح کرنے کا، یا جن کے جو مجنون نہ ہو، بچہ نہ ہو، پاگل نہ ہو، یہ ساری چیز نہ ہو، تو اس محرم کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ اچھا دیکھیے ایک مسئلہ اور لکھا ہوا ہے اسی میں نیچے، اگر آپ غور کر کے پڑھیں، وَالصَّبِيَّةُ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ وَالْبَالِغَةِ، دیکھیں چھوٹی بچی 12 سال میں تو مان لیجئے 12 سے 15 سال کی عمر ہوتی ہے بالغ ہونے کی، لیکن 10 سال کی بچی بھی ہے اور اس کو حج کرنا ہے، تو اس 10 سال کی بچی کے ساتھ میں محرم ہونا چاہیے، کیونکہ 10 سال کی بچی چاہے بالغ نہ ہو تب بھی کافی بڑی ہو جاتی ہے، تو 10 سال کی بچی، 11 سال کی بچی، 12 سال کی بچی اگر بالغ بھی نہ ہو تب بھی اس کے ساتھ محرم چاہیے، بنا محرم کے وہ حج نہیں کر سکتی۔ ایک مسئلہ یہ، اب ایک مسئلہ اوپر آپ سے بتایا تھا، اس کو یہاں دیکھ لکھا ہوا، اس میں عبارت میں لکھا ہوا آیا وَنَفَقَةُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا، لکھا ہوا نہیں نیچے، اور اسی کے نیچے کہ محرم رشتہ دار کو جسے لے کر کے جا رہی ہے اس کا خرچہ بھی اسی کے اوپر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ یوں کہہ دے کہ ساتھ چلو بہن میں تمہیں لے کے چلتا ہوں اور اپنا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا، تو اس کی مرضی ہے، وہ بہن کے لیے اتنا جو ہے کر سکتا ہے، شوہر بیوی کے لیے اتنا کر سکتا ہے، باپ بیٹی کے لیے اتنا کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ دے، وہ کہے صاحب بہن ساتھ چلا جاؤں گا لیکن میرے پاس پیسے تو ہے ہی نہیں، لہذا وہ دے دے گی، لو جی 8 لاکھ رکھے، 4 میں چلو حج کر کے آ جائیں، یا شوہر ہی کہنے لگے نہیں میرے پاس تو پیسے ہے نہیں، تمہارے پاس تم نے جوڑ لیے اور ہمارے پاس تو ہے نہیں، تو وہ اپنے جو ہے شوہر کو دے سکتی ہے۔ تو یہ ہے جی، اگر وہ خود خرچ کرنا چاہیں محرم رشتہ دار تو وہ خود خرچ کر لیں، اور اگر نہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو پھر خرچ کرنے کے لیے یہی عورت ان کے خرچے کا انتظام
کر کے چلے گی. یہ سمجھ میں آئے گی؟ بتائیے کون سا مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا آپ کی اس میں سے؟ سبق اتنا ہی رہے گا. دیکھیے بالوں کی چوٹی نہ بننے سے مراد کیا ہے؟ کیا بال باہر ظاہر ہو رہے ہیں دوپٹے سے باہر؟ یہ دیکھنا پڑے گا. اگر دوپٹے سے باہر چوتھائی حصہ بالوں کا کھل گیا، یعنی بالوں کو 4 حصے میں اگر بانٹو اور ایک حصہ کھلا رہ گیا، دوپٹے سے باہر ہے، نماز بالکل نہیں ہوگی. لیکن اگر بالکل بال چاہے کتنے بھی کھلے ہوئے ہیں لیکن وہ دوپٹے کے اندر ہی ہیں، باہر سے سامنے سے دیکھنے والے کو ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، تو نماز ہو جائے گی. لیکن بہتر یہی ہے کہ ان بالوں کو سمیٹ لیا جائے. اس کی شکلیں میں نے آپ سے پچھلے سال شاید بیان کی تھی. ایک شکل تو وہی جو آپ کرتے ہیں، جو چوٹی وغیرہ باندھ لیتے ہیں. ایک شکل وہ ہے جوڑے والی، اور جوڑا 2 طرح کا، ایک ناجائز اور ایک جائز. ناجائز جوڑا وہ ہے جو آج کل لڑکیاں باندھ رہی ہیں، عجیب طرح کا اینٹینا سا ہوتا ہے، اینٹینا ٹائپ میں اوپر کو جاتا ہے، اوپر کو. تو وہ والا جوڑا جو اینٹینے ٹائپ میں اوپر کو ہوتا ہے، جیسے کہ ٹاور رکھا ہو سر کے اوپر، تو وہ ٹاور ٹائپ والا ہوتا ہے بالکل ناجائز. اس میں نماز پڑھیں گے نماز ہوگی مکروہ. ایک جائز والا ہے. جائز والا جوڑا وہ ہے جو گدھی پر رکھا جائے، پیچھے سارے بالوں کا جوڑا بناؤ اور جوڑا بنا کر کے باندھ کر کے گدھی پر رکھ لو. پیچھے جو گدھی ہے نا یہاں رہتا ہے وہ، تو وہ ٹاور کی طرح سے اونچا نہیں ہوتا ہے. یہ ہے جی ناؤ کی طرح سے، جیسے پچھلا حصہ ناؤ کا اٹھا ہوا ہوتا نا، ایسے کر کے اٹھا ہوا نہیں ہوتا بلکہ گدھی پر رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں نماز پڑھنا افضل لکھا ہے. افضل وجہ کہ ہر طرح سے بالوں کا پردہ ہو گیا ہے، ہر طرح سے. تو یہ کر سکتے ہیں تو یہ کرو، نہ تو آپ جیسے پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں. جی اور کوئی سوال؟